ویلنٹائن ڈے، خدا را اپنے آپ کو اس واہیات، لغویات اور بیس لیس، فضول، ڈرٹیسٹ، فلتھیسٹ چیزوں سے بچائیے۔ اس امت پر فتنے کم ہیں جو یہ ایک اور 14 فیبروری کا فتنہ ایک نازل کر دیا جاتا ہے۔ خدا را اپنے آپ کو بچائیے اس سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ملک میں یا ہماری امت میں یہ ریشو زیادہ ہوگا، نہیں، لیکن ہوگا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ 0 ملٹیپلائی بائی 0 ریشو ہے۔ کم ہوگا تو کم کیوں ہے؟ ختم کیوں نہیں ہے؟ اس کو ختم کرنا ہے ہم نے ختم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، بارہا میں اس کو بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں حیا نہیں ہے تو جو چاہو کرو۔ جب حیا ہی نہیں ہے، جب شرم ہی نہیں ہے تو جو چاہو کرو۔ اگر مجھے ایک لڑکا ملا، اس نے مجھے اب چیٹس دکھائیں باقاعدہ کہ وہ ایک لڑکی سے بات کرتا تھا، لیکن اس نے پھر بات چھوڑ دی، اور ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو چھوڑیں گے، اور اللہ نے چاہا تو اللہ ان کو ایک کر دے گا نکاح کے ذریعے۔ اس نے مجھے دکھائیں کہ زد بھائی، یہ تو ذرا ایک پرائیویٹ چیٹ ہوتی ہے، وہ میں تو انکمفرٹیبل تھا دیکھنے میں، لیکن اس نے کہا نہیں زید بھائی، میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ میں نے ہارڈلی ان دونوں کی ملا کے 40-45 چیٹس ہوں گے، ہارڈلی میسیجز 40-45 ہوں گے۔ کہہ رہا ہے زید بھائی، یہ وہ بات ہے کہ جب ہم لوگ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے دور ہو رہے تھے، یہ وہ بات ہے۔ تو جب بھی میں نے کہا اس کو کیوں سیو کیا ہوا ہے؟ پہلے میں نے اس سے پوچھا کوئی پکچر تو سیو نہیں ہے اس لڑکی کی؟ کہہ رہا ہے نہیں زید بھائی، چیٹ میں بھی نہیں تھی، کوئی وائس بھی اس کا سیو نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا زید بھائی، یہ میں نے صرف اس لیے سیو کیا ہوا ہے کہ جب مجھے لگتا ہے نا میں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں یا کچھ ایسا ہے، میں جاب پہ یا یونیورسٹی میں یا کچھ، میں فوراً گھر آ کے یہ چیٹس دیکھتا ہوں، میری پرانی میموریز یاد مجھے تازہ ہوتی ہیں، پھر میں واپس دعا میں لگ جاتا ہوں، اس کو مانگنے لگ جاتا ہوں۔ اس طرح 2-3 مہینے میرے اور نکل جاتے ہیں، پھر ہوتا ہے، پھر میں یہ کرتا ہوں۔ تو اس طرح میں نماز سے بھی دور نہیں ہوتا، اس طرح سے میں اللہ سے بھی بانڈ بنا کے رکھتا ہوں۔ صرف اس لیے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے چیٹ۔ اور زید بھائی، مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ لکھیں گے اس کو۔ تو میرے دل سے آمین نکلی، اس لیے نکلی میرے دل سے آمین کہ اس نے، ان دونوں نے صحیح رستے کو چوز کیا، آپٹ کیا۔ حالانکہ ان کو کوئی دیکھنے والا کسی کے سامنے نہیں آ گئی تھی ان کی بات۔ they would have carried on, they would have continued، کون دیکھ رہا ہے؟ لیکن ان کو یہ، ان کا فیتھ تھا، ان کا ایمان تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس ایمان پہ ان کو ایک دوسرے سے ایک کرے گا، یہ میری دعا ہے۔ تو ہم ڈرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرنے سے، اللہ پر ایمان کرنے سے۔ شیطان نے بدقسمتی سے ہمارے دل میں جو چیزیں اللہ کو پسند تھی، ان کی ناپسندیدگی ڈال دی ہمارے دل میں، اور جو چیزیں اللہ کو ناپسند تھیں، شیطان نے اس کی پسندیدگی ہمارے دل میں ڈال دی۔ تو اللہ دور ہو گیا۔ جب اللہ دور ہو گیا اور ناراض ہو گیا، تو غیر اللہ سے مانگنے کا اور غیر اللہ پر یقین رکھنے کا کانسیپٹ ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ بھی ہم اقرار نہیں کرتے، ہم ایمان نہیں رکھتے اس پہ، لیکن ہماری لائف بھری پڑی ہے ان ایگزامپل سے۔ ہم ایک فیک اور حرام ریلیشن شپ کو چھوڑ نہیں سکتے کہ یار اس لڑکے کے بنا، اس لڑکی کے بنا میں رہ نہیں سکوں گی، رہ نہیں سکوں گی۔ جب اللہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ آپ جو محبت اور جو پیار، جو وقت، جو پروٹوکول اللہ کو ملنا چاہیے تھا، وہ غیر اللہ کو مل رہا ہے، بھلے آپ کی نکاح کی کتنی نیت ہو، لیکن اگر جب اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مل رہی ہے، اللہ اسی غیر اللہ کی جو چیز ہوتی ہے اسی سے آپ کو توڑتے ہیں، اسی سے توڑیں گے، ہاں اسی سے، تاکہ آپ کو اپنے قریب کر سکیں، آپ سے اپنا تعلق بنا سکیں۔ توڑ دیں گے آپ، پھر ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت سب سے اوپر ہے، اس کے بعد ہے جو بھی ہے۔
اگر کوئی لڑکی آپ کو پسند ہے، آپ اللہ کے لیے اس کو چھوڑیے. کوئی لڑکا آپ کو پسند ہے، اللہ کے لیے چھوڑیے، مانگیے اللہ سے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اسباب چھوڑ دیجیے. اللہ کے پاس اسباب کی کوئی بقوت حیثیت نہیں ہے. ہم اسباب اختیار کر سکتے ہیں، وہ دنیا دار الاسباب، کہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، کر سکتے ہیں. لیکن اسباب پر یقین، اسباب پر ایمان، اسباب سے ہونے کا یقین یہ نہیں رکھ سکتے. وہ اللہ ہے. ایک چیز ہمارے حق میں، ایک اسباب بہتر ہے، ایک اسباب جو ہے ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن اگر ہم نے اس پر ایمان کر لیا، اللہ نے فوراً سے اس میں شر ڈال دیا، اب الٹا ہو جائے گا کام. اس میں خیر تھی لیکن ہماری اس پر ایمان ہو گیا اللہ کے بجائے، تو اللہ نے اس میں شر ڈال دیا، تاکہ اللہ یہ بتا سکیں کہ دیکھو اسباب کچھ نہیں ہے، جو ہوں میں ہوں، جو کرتا ہوں میں کرتا ہوں. خدا را اپنے آپ کو اس گندگی سے بچائیں. اور ویلنٹائن جتنا ہو سکے اپنے سرکل میں اس چیز کے خلاف کام کیجیے. اس امت کو ڈیمیج کرنے کی، مزید بے حیائی، فحاشی، فیملی سسٹم تباہ کرنے کی، اللہ کو ناراض کرنے کی یہ سب سے بڑی سازش ہے آف دا ویسٹ، کہ وہ یہ چیزیں جو اپنے یہاں، جو ان کی جو چیزیں وہ ہمارے یہاں لے کر آتا ہے. جہاں دیکھیں ایسی پوسٹس جو ویلنٹائن ڈے کو سپورٹ کریں، جہاں دیکھیں ایسی چیزیں کہ جو ویلنٹائن ڈے کو جی یہ بائی کر لیجئے فلاں، رپورٹ کریں اس کو، ڈس لائک کریں اس کو، بلاک کریں اس کی فالوئنگ کو. جتنا ہو سکے اپنے اینڈ سے کوشش کیجئے کہ ایسی چیز کم سے کم آپ کے تھرو ایک اچھا میسج جائے. اور جو چیز ہم ان پٹ کریں گے نا، یہ بات یاد نہیں، بہت گہری بات میں کر کے جا رہا ہوں، کہ جو چیز ہم ان پٹ کریں گے، جیسے ہم ہوں گے، جیسے ہماری لائف پارٹنر ہوگی، وہی آؤٹ پٹ ہوگا. یاد رکھیے گا. وہی جنریشن آپ کو دیکھنی. آپ تہجد پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن سنتے ہیں، آپ کی لائف پارٹنر یہی کام کرتی ہے. یو ول گیٹ اٹ ان یور جنریشن. آپ کی جنریشن میں کہے بغیر قرآن سننے کا، اس کو سمجھنے کا شوق پیدا ہوگا، اور آپ سمجھائیں گے تو اور ہوگا انشاءاللہ. اور اگر گانے سننے والے ہوں گے آپ لوگ لائف پارٹنرز، اگر حرام تعلقات بنانے والے ہوں گے، وہی چیز ایڈاپٹ ہوتی ہوئی آپ کی جنریشن میں آئے گی. یہ قدرت کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے. اللہ ایسے ہی کرتے ہیں. جیسے آپ ہیں وہ آپ کی اولاد کے آگے آئے گا، یا اولاد کے ذریعے آپ کے آگے آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ویلنٹائن ڈے کی نحوست سے، اس کی گندگی سے محفوظ رکھے.